وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، دنیا ڈیٹا سائنس کے تحت کام کر رہی ہے، ہم ڈیٹا اور معلومات کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ علم نہیں پنجاب میں کتنی آبادی کس سوشو اکنامک کیٹیگری میں ہے۔ ڈیٹا نہ ہونے کے باعث رمضان پیکج کی تقسیم میں شکایات موصول ہوئیں، ہر منصوبے کے لیے ہیلپ لائن کھول دی ہے۔ خیبر پختونخوا صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ بنو ام جرگے کے مطالبات ایپیکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کور کمانڈر پشاور سمیت عسکری قیادت، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ بنو ام جرگے کے 5 ممبران اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صوبائی وزیر ملک پختون یار خان، سابق سینیٹر پروفیسر ابراہیم خان کا نام شامل۔ ایم پی اے عدنان وزیر، سابق سینیٹر باز محمد، ناصر خان بنگش بھی ام جرگے کی طرف سے شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن سمیت 9 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست پر ملزمان کا ریمانڈ منظور کیا۔ ایف آئی اے نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ ایک جماعت کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر طوفانی بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ 9 مئی کی دہشت گرد 2 بہنیں ہیروئن بن گئیں، انہیں مظلوم بنا کر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا انصاف صرف پی ٹی آئی کو ملنا ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟ طے ہونا چاہیے صرف ایک پارٹی کی خواتین قوم کی بیٹیاں ہیں یا دیگر بھی؟ عدالت نے اپنے تحفظ کی اجازت لینے آئی ہوں۔ خبردار، ہوشیار، آمدنی چھپانے والوں اور ٹیکس چوروں کی شامت آ گئی۔ غلط گوشوارے جمع کرانے پر 5 سال تک قید ہو سکے گی۔ بچائے گئے ٹیکس کی 2 گنا رقم بھی بھرنا ہوگی۔ اسپیشل جج فیصلہ سنائے گا۔ 1 ارب روپے تک کی ٹیکس چوری پر قید کی سزا بڑھ کر 10 برس ہو جائے گی۔ ایف پی آر نے ترمیمی سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 اور ترمیمی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2005 جاری کر دیا۔ ٹیکس فراڈ کی تعریف بھی تبدیل ہو گئی۔ تحقیقات کے لیے ٹیکس فراڈ انویسٹیگیشن ونگ قائم۔ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے لیے نئی شرطیں۔ رواں مالی سال کی بیرونی فائنانسنگ ضروریات کے لیے پاکستان سے دوست ممالک سے امداد کی یقین دہانی کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے امداد کی یقین دہانی کروانا ہوگی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ دوست ممالک آئی ایم ایف پروگرام کے دوران سیف ڈپازٹ کو واپس نہ لینے کی یقین دہانی کرائیں۔ چین کے ساتھ قرض ادائیگی کو 3 سے 5 سال کے لیے مؤخر کروانے کا مطالبہ۔ پاکستان کی رواں مالی سال بیرونی فائنانسنگ ضروریات کا تخمینہ 23 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ بجلی 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اضافے کے لیے نیپرا میں نظر ثانی شدہ درخواست دائر کر دی۔ درخواست جون 2024 کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت 31 جولائی کو ہوگی۔ ایک تو مہنگی بجلی، اوپر سے اوور بلنگ، عوام دوہری اذیت سے دوچار۔ 33 دنوں تک کے بل بھجوائے جانے کا انکشاف۔ حکومت اور تقسیم کار کمپنیز کے ہاتھوں صارفین یرغمال۔ سرچارجز، دوہرے ٹیکسز اور فیول ایڈجسٹمنٹس نے شہریوں کو رلا دیا۔ بجلی بلوں کے ذریعے 800 ارب سے زائد جی ایس ٹی کی وصولی۔ لاہور میں آئی پی پیز معاہدوں کے خلاف بینرز لگ گئے۔ ایف سی سی آئی کی جانب سے لگائے گئے بینرز پر آئی پی پیز معاہدے نامنظور درج۔ معاہدوں پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ۔ صوبائی وزیر شافع حسین بھی آئی پی پیز کے خلاف میدان میں آ گئے۔ صوبائی وزیر صنعت کا آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ کہتے ہیں آئی پی پیز انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری سے زیادہ کما چکے۔ آئی پی پیز اب فرنس آئل سے مہنگی بجلی بنانے کے بجائے سولر انرجی کی طرف آئیں۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल कंपनीज को देने की तैयारी। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सरबराही अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डी रेगुलेट करने का मामला ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओखरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लाहे अमल बनाने की हिदायत की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। MKM ने 28 जुलाई को यूथ कन्वेंशन करने का ऐलान कर दिया। नौजवानों को मुआशरे का जिम्मेदार फर्द ना बनाया तो ये खतरनाक होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुल्क की किस्मत के फैसले नौजवानों ने करने हैं। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। नौजवानों की मदद नहीं की तो मौके थ्रेट में तब्दील हो जाएंगे। बेरोजगार और महदूद वसाइल में कारोबार करने वालों के लिए यूथ कन्वेंशन मददगार साबित होगा। पीपल्स पार्टी दिन रात अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। यूसुफ गोट से टावर तक पीपल्स बस सर्विस का रूट शुरू कर रहे हैं। मजीद नई बसें आई हैं। 4 दिन में 4 नए रूट्स शुरू किए। सिंध हुकूमत पहली EV टैक्सी शुरू करेगी। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस सहूलत भी शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम के वादे पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं।